آج کا موضوع انتہائی نازک اور بہت ضروری توحید اور شرک کی حقیقت۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے اور یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر سارے کا سارا دین اسلام کھڑا ہے۔ اگر توحید ہے تو ایمان ہے، اگر توحید ہے تو اسلام ہے، اگر توحید ہے تو قرآن ہے۔ اگر خدا نہ کرے، اگر شرک آ جائے زندگی میں خدا نہ خواستہ، تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ دین باقی رہتا ہے، نہ اسلام باقی رہتا ہے، نہ ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے شرک سے پاک زندگی اور ایمان یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو توحید میں دھوکہ لگ گیا۔ وہ کبھی پتھر کے سامنے گر گئے، کبھی آگ کے سامنے گر گئے، کبھی اپنی ہاتھوں کی بنی مورتیوں کے سامنے گر گئے، کبھی مرے ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کی قبروں پر گر گئے، اور کبھی جانوروں کے سامنے گر گئے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے ایک ہونے میں دھوکہ کھا گئے، اور کتنے بھگوان بنا دیے اور کتنے اوتار بنا دیے۔ جتنے مسلمان ہیں انہیں اللہ کے ایک ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں۔ جتنے بھی ایمان والے مسلمان ہیں انہیں اللہ کے ایک ہونے میں کوئی بھی دھوکہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں اللہ کے رب ہونے پر شک ہے۔ وہ کس طرح کہ بازاروں میں جو جھوٹ، دفتروں میں رشوت اور ظلم اور دھوکہ اور فریب اور زیادتی، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، کس لیے؟ کہتے جی کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ کے رب ہونے میں مسلم کو شک پڑا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے دیا، لیکن آج مسلمان شک میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ رزق تو آئے گا میری محنت کے ساتھ، میں کوشش کروں گا تو رزق ملے گا، اگر میں نے کوشش نہ کی تو مجھے رزق نہیں ملے گا۔ یہ عقیدہ باطلہ اور نظریہ باطلہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئے۔ اس لیے غیر مسلم اللہ کے ایک ہونے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اس نے کتنے معبود بنا رکھے، کتنے اوتار بنا رکھے ہیں، کتنے بھگوان بنا رکھے ہیں، اور مسلمان کو اللہ کے رب ہونے میں شک پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے باہر کیا مسلمان جیسا بھی ہو